بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طاہر مقصود چینا ریپبلک پالیسی کی طرف سے، اور جو نیا پروگرام ہے پوڈ کاسٹ ود ریپبلک پالیسی، آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے خواتین اور خواتین کے حقوق اور الیکشن میں ان کا جو کردار ہے اس پہ۔ تو میرے ساتھ ہے جناب محمود اوان صاحب۔ تو سر یہ میں جاننا چاہوں گا کہ جو پاکستان میں خواتین کی آبادی جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کی جو شرح خواندگی ہے وہ ٹینٹیٹیو کیا ہے سر؟ انفارمیشن سے پہلے میں اس کے بارے میں بات، کیونکہ جو پرائمری ہم نے ایک ریسرچ کی تھی، اس کا پرائمری ٹاپک یہ تھا کہ کیا خواتین بغیر کسی اثر کے آزادانہ ووٹ دیتی ہیں۔ تاریخی طور پہ جو خواتین کے ووٹ ہیں پاکستان میں پاکستان فیڈریشن ہے، تو یہاں پہ مختلف قسم کے ٹرینڈز ہیں۔ اس پہ مردوں کا ووٹ جو ہے اس کا اثر بہت رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے نا وہ خواتین کے جو ووٹس ہیں وہ اب آزادانہ کاسٹ ہوتے جا رہے ہیں، جس سے میرے خیال میں پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے وہ بہتر ہوگا۔ اچھا، کیونکہ وہ ایک ریسرچ ہے تو ریسرچ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ پاکستان میں جو پنجاب کے شہر ہیں وہاں پہ اب جو آزادانہ ووٹ ہیں خواتین کے بغیر کسی انفلوئنس کے، مردوں کے انفلوئنس سے، ان کی تعداد بڑھی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو پشاور ویلی ہے اس میں بھی خواتین کے آزادانہ ووٹ کی تعداد بڑھی ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں پہلے بھی بہتر تھا، اب بھی انڈیکیٹرز بہتر آئے ہیں۔ جو صدرن کے پی کے ہے یا جو افغانستان کے ساتھ ہمارے علاقے ہیں، ابھی وہاں پہ مسائل ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن میں بھی ایشوز ہیں۔ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو جو ناردرن پنجاب ہے یا جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں اب خواتین بہت بہتر طریقے سے آزادانہ ووٹ دیتی ہیں۔ صدرن پنجاب میں کچھ ایشوز ہیں، ظاہر ادھر ایک ٹرائبل سوسائٹی ایک دوسری ہے۔ سندھ میں بھی حالات آپ کے لیے، آپ کو جان کے حیرانگی شاید ہو کہ ہم ادھر بیٹھ کے انٹیریئر سندھ کی جو امپاورمنٹ ہے اس کے بارے میں اکثر بات کرتے ہیں، ادھر بھی اچھے انڈیکیٹرز ہیں، خواتین اپنی مرضی سے ووٹ دیتی ہیں۔ پھر جو اربن سندھ ہے وہاں پہ بھی خواتین اپنی مرضی سے ووٹ دیتی ہیں۔ تو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے، اب خواتین مردوں کے انفلوئنس کے بغیر ووٹ دیتی ہیں، اس کی وجہ سے پولیٹیکلی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ پہلے خاندان کا سربراہ کہتا تھا کہ اس مخصوص کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے، اب ایسے نہیں ہے، کیونکہ اس خاندان کے جو خواتین ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں گی یا ڈالنا چاہتی ہیں، اور جو ان کے یوتھ بچے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو جو ایک ٹریڈیشنل پیٹرن تھا ووٹنگ کا، اس میں فرق آیا۔ خواتین کا بڑا اہم رول ہے، 46% سے اوپر خواتین ووٹرز ہیں۔ ہر کانسٹیٹوئنسی میں 45 سے 50% تک خواتین ووٹرز ہیں، تو ان کا بڑا رول ہوگا اس میں جو پاکستان میں اب الیکشنز ہوا کریں گے۔ جی سر، اب دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریا تھا، ایون بلوچستان کا بھی جو افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحد لگتی ہے، اب جو فٹا تھا وہاں پہ تو ایک جرگہ ہوتا تھا اور سب لوگ کہہ دیتے تھے کہ جناب خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی، اور اس پہ جو تمام قسم کی پارٹیاں تھیں ان کو کوئی خاص اعتراض نہیں، بلکہ پارٹیز بیٹھ کے یہ کرتی تھی کہ خواتین ووٹ نہیں ڈالیں گی، اس لیے تو وہ ایک منیمم شرح ہے 10% جو انشور کرتی گئی۔ جی بالکل جی ناظرین، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو الیکشن لا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 10% سے کم خواتین نے ووٹ ڈالے تو یہ سمجھا یہ جائے گا کہ وہ کسی کے زیر اثر ہیں، اور یا انہوں نے کسی دباؤ کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالے، تو الیکشن کمیشن اس پولنگ اسٹیشن ہے اس کو اس کا قلم قرار دے سکتے ہیں۔ جی سر، میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ یہ جو خواتین کی بھی نشستیں ہیں، ریزرو سیٹس ہیں اسمبلیز میں، پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلی میں، تو یہ ایک بڑی تعداد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ڈائریکٹ جو ہے الیکشن سے نہیں آنی چاہیے؟ اچھا، اگر آپ ڈیموکریسی دیکھیں نا، اب جو حق نمائندگی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ڈائریکٹ ہی ہوتی ہے، انڈائریکٹ نہیں ہو سکتی۔ ہاں فیڈریشن میں، بائی کیمرل میں، جو اپر ہاؤسز ہیں اس میں ہو سکتی ہے، اس کی بھی فاؤنڈیشن، کیونکہ جو پرائمری لیجسلیچر ہے وہ کیونکہ الیکٹڈ ہوتا ہے۔ اب اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک خواتین 45% سے زیادہ ہے ووٹرز، تو ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ڈائریکٹ ہونی چاہیے۔ انڈائریکٹ کا پاکستان جیسے سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اشرافیہ کا کلچر آ جاتا ہے۔
آپ اگر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹس دیکھیں جو انہوں نے خواتین کی یا مائنورٹیز کی دی ہیں، تو اس میں جو ایک اشرافیہ ہے یا جو ایک ایلیٹزم ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئے. آپ سر صحیح فرمایا. جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو بڑے جو لیڈر ہیں سیاسی پارٹیوں کے، ان کی قریبی، ان کی عزیز، ان کی رشتہ دار خواتین جو ہیں وہی اسی. ابھی بھی انہوں نے براہ راست الیکشن کے لیے ایک کوٹا فکس کیا ہوا ہے. میرے خیال میں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کو جو 5%، ہاں اس کو اگر یہ 25% تک کریں اور ریزرو سیٹس کو اس جگہ پہ لے کے آئیں تو پھر عورتوں کی اچھی ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے. اس کے اوپر بھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ویمن جو ووٹنگ پیٹرن ہے، اس کے اوپر بھی ایک ریپبلک پالیسی کی ریسرچ تھی، اس میں تھوڑی سی میری بھی کنٹریبیوشن تھی. پرائمریلی تو وہ آپ سارے دوستوں نے کی تھی. اس میں انڈائریکٹ میتھڈ آف ووٹنگ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. خواتین میں تو اب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ میڈیکل کالجز میں چلے جائیں، مور دین 70 جو پبلک میڈیکل کالجز ہیں، مور دین 70% جو ہیں خواتین ہیں. بلکہ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کیونکہ میں انگریزی ادب کی ڈگری ہے میرے پاس، تو جو انگریزی ادب کی ہماری کلاسز ہیں یونیورسٹیز میں، اس میں مور دین 80% خواتین ہیں. تمام ڈسپلنز میں خواتین ہیں، سائنس کے ڈسپلنز میں خواتین ہیں، ایون انجینئرنگ میں بھی خواتین کی بہت زیادہ نمائندگی ہے. تو یہ جو خواتین ہیں ہماری، جو شاید ہائر ایجوکیشن میں مردوں سے بہتر یا لڑکوں سے بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ووٹس کی طرف چلی گئی ہیں. جو ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ خواتین اب ووٹ کیوں دیں گی، چاہے وہ گاؤں میں خواتین کیوں نہیں ہیں، گاؤں میں ہیں، قصبوں میں، شہروں میں ہیں، تو ان کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو 25% خواتین کو ٹکٹ ضرور دینا چاہیے. اچھا، پھر یہ کویشچن ریلیونٹ ہو جائے گا کہ خاتون ایلیٹ سے ہے، مڈل کلاس سے ہے، یا کوئی عام نمائندہ ہے، کیونکہ جس کو ووٹ ملے گا اس کے پاس ایک ریپرزنٹیشن کا رائٹ. یہ انڈائریکٹ ریپرزنٹیشن اٹ از ان ڈیموکریٹک، اور یہ پھر اشرافیہ کو، جو سیاسی اشرافیہ ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے. جی ناظرین اکرام، ریپبلک پالیسی نے یہ ایک جو ایشو ہے یا ایک جو معاملہ ہے وہ اس کو اوپن کیا ہے ڈسکشن کے لیے. آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہوں گے کمنٹ سیکشن میں، ان سے ہم گائیڈنس لیں گے. اچھا، بلکہ میرا آپ سے ایک کویشچن ہے، میں بھی ایک کویشچن خواتین کے لحاظ سے کرتا ہوں آپ کے پاس. آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ نے اس ریسرچ کو پرائمریلی کنڈکٹ کیا ہے، جو اب آنے والے الیکشنز ہیں اس میں خواتین کے ووٹرز کا کیا کردار ہوگا؟ ہاں جی، خواتین کے ووٹر جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کریں گے. آپ نے خود بھی بتایا، جو ریسرچ کی اس میں بھی ہے کہ اب خواتین انڈیپینڈنٹلی ووٹ کاسٹ کریں گے. اب ظاہر الیکشن کا آنے والا دن ہے، آپ اسی معاشرے کا ہم حصہ ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان میں خواتین بھی ہیں، بچیاں. اچھا، اس کے سر آپ یہ دیکھیں، اس کے انڈیکیٹرز بڑے انٹرسٹنگ جو آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے، انڈیکیٹرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں. دیکھیں، اب جو ورکنگ ویمن ہیں، اسکول ٹیچر ہے یا جاب کرتی ہیں یا پرائیویٹ جاب کرتی ہیں، ان کی اچھی خاصی تعداد ہے ہمارے شہروں میں بھی اور ہمارے گاؤں میں بھی، کیونکہ ٹیچنگ پروفیشن جو ہے وہ امپاور کرتا ہے. اچھا، ان کا پیٹرن تو انٹرسٹنگ ہے، ظاہر ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ کہیں گی نا. جس کے پاس اکنامک انڈیپینڈنس ہے وہ پولیٹیکل انڈیپینڈنس خاتون کمپیریٹیولی بہتر رکھتی ہے، کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ بڑا ہے، اور انفلیشن کا جو ایک زور ہے وہ ڈومیسٹک ہماری جو خواتین ہیں ان کے اوپر آیا ہے. تو پولیٹیکلی ان کی رائے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، یہاں اس پروگرام میں ہم کوئی کسی پارٹی کو تو نہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں نہ سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، اثر ہے براہ راست جو ہے وہ اس خواتین پہ آتا ہے جنہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین خواہ کو کام کرنے والی ہیں یا وہ گھر میں رہتی ہیں، الٹیمیٹلی جو کام کرنے والے انہوں نے بھی گھر آ کے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے. وہ گھر کا نظام جو ہے وہ خاتون خانہ کے، کیونکہ سماجی طور پہ خواتین کی امپاورمنٹ ہوئی ہے. بلکہ جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ خواتین کا رول فیملی لائف میں بالکل. میں کہتا ہوں پوری فیملی خاتون جو خاتون خانہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے ان کا، کیونکہ وہ سماجی طور پہ اور آئلی طور پہ مضبوط ہوئی ہیں، تو اس کا پولیٹیکل کلر بھی میرے خیال میں اب سے آنا شروع ہوئے گا. بلکہ بہت ساری جگہ پہ خواتین جو ہیں ان کا مردوں پہ اب انفلوئنس پڑے گا ووٹ دینے کے لیے. بالکل. جی ناظرین، آپ نے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں تو کلیم کر رہی ہیں کہ یہ خواتین کے ہمارے ووٹ، اور شاید ہم نے چونکہ ریسرچ کی ہے، ہم نے سرویز کروائے تھے، تو ہمارے سامنے وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ شاید اپنے
جو مرد ہیں اس گھر کے، اس فیملی کے، اس گھرانے کے، ان سے شاید ان کا ڈفرینٹ ہو. تو یہ جو آنے والی الیکشن ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو اپنے مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین، آپ کے جو رائے ہے اس سے ہم مستفید ہوں گے. وہ ہمارا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. تھینک یو.